آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ ایران نے امریکہ سے میٹنگ پر دی انفارمیشن، بتایا کس مدے پر رہا سب سے زیادہ زور۔ امریکہ کا راگ جاری، ایران کو نیوکلیر بم سے روکنے کی کھائی قسم۔ یمن کی حوثیز کی امریکہ کو کھلی دھمکی، کہا گراؤنڈ اٹیک ہوا تو جواب جہنم کے دروازوں سے ملے گا۔ کیا ٹرمپ یمن میں اتارنے جا رہے ہیں فوج؟ غزہ پھر ہوا لہولہان، اسرائیلی اسٹرائکس نے 32 لوگوں کی لی جان۔ غزہ کی خان یونس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو دی گئی فائنل وارننگ، شہر چھوڑو یا حملہ جھیلو۔ لاکھوں لوگ پھر بے گھر، گراؤنڈ آپریشن کا دائرہ بڑھا۔ بنگلہ دیش نے دکھایا جوش، 1 لاکھ لوگ غزہ کے لیے ڈھاکہ کی سڑکوں پر اترے۔ میزائل حملے سے دہلا یوکرین، رشیا کے اٹیک میں درجنوں کی موت، درجنوں زخمی۔ اور ایران نے پاکستان میں 8 شہریوں کے قتل پر دیا شدید ری ایکشن، بتایا بزدلانہ اور غیر انسانی حملہ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 13 اپریل 2025۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ امریکہ سے عمان میں ہوئی بات چیت پر ایران نے کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باغئی نے اسٹیٹ ٹی وی پر کہا کہ ہماری بات صرف اور صرف نیوکلیر ایشو اور ایران پر لگے سینکشن سے راحت دینے تک محدود رہی، بس۔ باغئی نے بتایا کہ اسٹیو وٹکوف، جو کہ امریکہ کے اسپیشل انوائے ہیں، انہوں نے جو ڈرافٹ پیش کیا بات چیت کے دوران، اس میں نہ تو ایران کے ریجنل رول کا ذکر تھا، جیسے کہ اس کی پاکسیز یا باقی چیزیں، نہ ایران کی میزائل کیپیبلٹیز کا ذکر تھا، اور نہ کسی اور سیکیورٹی ایشو کا ذکر تھا۔ وٹکوف کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کے پرامن ہونے کا پروف دے، یعنی گارنٹی دے، یعنی پیسفل پروگرام کی گارنٹی دے دے کہ ہاں، کہ ہم کبھی بھی نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے، بس اپنے سیویلین یوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایران تو ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہے۔ باغئی نے کہا کہ اب تک امریکہ اسی فریم ورک کے مطابق کام کر رہا ہے اور ایران بھی صرف نیوکلیر ایشوز تک ہی بات چیت میں شامل رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ باغئی نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ایرانین ڈیلیگیشن کسی بھی اور ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیوکلیر ایشو ہی اکلوتا مدعا ہے جس کے اوپر امریکہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اسی سلسلے میں دوسری خبر دیکھیے۔ امریکہ ایران کو نیوکلیر ویپنز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بات یو ایس انرجی سیکریٹری یا امریکہ کے انرجی منسٹر کہہ لیجئے کرس رائٹ نے العربیہ نیوز کو ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں کہی۔ یعنی امریکہ بات تو کر رہا ہے، بات بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، لیکن ایران کے خلاف وہ اب بھی ترا دکھا رہا ہے۔ رائٹ نے کہا کہ ہم نیوکلیر ہتھیار رکھنے والے ایران کو برداشت نہیں کریں گے، مطلب اگر ہتھیار نہیں رکھتا تو اس ایران کو برداشت کر لیں گے، لیکن وہ ایران برداشت نہیں ہوگا جس کے پاس نیوکلیر ویپن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہوگا کہ عمان میں شروع ہوئی نئی ڈپلومیٹک کوششیں کسی نئی ڈیل تک پہنچیں گی یا نہیں۔ اب بات یمن سے آئی وارننگ کی۔ یمن پر کسی بھی گراؤنڈ آپریشن کا جواب آگ سے دیا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دھمکی دی ہے یمن کے انصار اللہ موومنٹ یا حوثیز موومنٹ کے ایک سینئر آفیشل نے۔ محمد علی الحوثی ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں کہا کہ دشمن کے تمام آپشنز فیل ہو چکے ہیں، نہ بمباری کام آئی نہ امریکن ایگریشن۔ یہ سیدھی دھمکی ان کی امریکہ کو ہی ہے۔ الحوثی نے آگے بڑی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی گراؤنڈ ملٹری آپریشن کا نتیجہ صرف تباہی ہوگا اور دشمن کے لیے یمن کو دوزخ بنا دیا جائے گا۔ کیا یمن پر حوثیز کنٹرولڈ ایریا پر کوئی گراؤنڈ اٹیک ہونے والا ہے جس کی کوئی انفارمیشن یمن کے حوثیز کے پاس ہے؟ تبھی یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم گراؤنڈ اٹیک کرنے کے لیے اپنی فوجی یمن کی زمین پر اتارتے ہو تو پھر ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان پر آگ برسے گی، پتہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ، یہ کہا گیا الحوثی کی طرف سے، اس کے ساتھ ہی امریکہ اگر اپنی اگریشن جاری رکھتا ہے تو وہ ہر میدان میں نقصان اٹھائے گا، اس کی طاقت کمزور اور ڈیٹرنس ختم ہو جائے گی، یہ یمن کے حوثیز کا کہنا ہے۔ اب ذرا غزہ کے تازہ حالات اور کچھ پرنٹ ہو چکے، اسٹیبلش ہو چکے حالات جان لیجئے۔ اسرائیلی فوج نے صبح سے لے کر اب تک غزہ کے مختلف علاقوں میں ایئر سٹرائکس کی ہیں، جس میں کم از کم 32 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ خان یونس کے لیے فائنل ایویکویشن وارننگ دے دی گئی ہے، یہ دوسری اپڈیٹ ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ خان یونس شہر کے کئی علاقوں کے رہنے والوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ فوراً ساؤتھ کی طرف موو کر جاؤ ورنہ بہت شدت سے حملہ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی دھمکی ہے!
یہ ایویکویشن آرڈر، یہ بے دخلی کا آرڈر المواسی کی طرف جانے کے لیے دیا گیا ہے کہ خان یونس چھوڑو المواسی جاؤ، لیکن آئرنی یہ ہے کہ اسرائیل نے اسی المواسی کو پہلے سیف زون ڈکلیئر کرنے کے باوجود کئی مرتبہ ٹارگٹ بنایا ہے۔ اب لوگ کیسے یقین کریں کہ وہاں جائیں گے تو وہاں بم نہیں گریں گے؟ اس بار کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ غزہ کے لوگ دن رات ادھر سے ادھر بدحواس بھاگے جا رہے ہیں تاکہ اپنی اور اپنوں کی جان بچا سکیں۔ پوری دنیا میں ان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ فلسطینیوں کی مدد یا تو وہ خود کر رہے ہیں یا پھر اللہ، بس۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آئی ڈی ایف نے رفح شہر میں گراؤنڈ اٹیک کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے اناؤنس کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اس کی ایک بریگیڈ رفح میں نئے ٹارگٹس پر کام کر رہی ہے۔ فوٹیج میں اسرائیلی ٹینکس آپ جو دیکھ رہے ہیں تصویریں، اس میں ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز رفح کے اور زیادہ اندر گھستے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ فوج نے کہا ہے کہ وہ موراغ کوریڈور بنا رہے ہیں جو رفح کو خان یونس سے الگ کرے گا، اور اس دوران پورے رفح کو ایویکویشن کا آرڈر دیا گیا ہے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی اور لوگوں کا مائیگریشن جاری ہے۔ جو ایک بار بے گھر ہوا وہ غزہ میں درجنوں بار بے گھر ہو چکا ہے۔ بے گھر ہونے اور اپنی ہی زمین پر پناہ گزینوں کی طرح بھٹکنے کا اس سے بڑا ثبوت یا اس سے بڑی شرمناک گھٹنا کبھی میں نے نہ سنی نہ پڑھی، جو غزہ کے بارے میں، جو فلسطین کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ کمال یہ ہے کہ انسانیت اور انسانی حقوق کے نام پر اتنی تنظیمیں ہیں دنیا میں جو پیسہ اٹھاتی ہیں، وہ سب چپ ہیں۔ حماس کا ذکر کر لیں۔ حماس نے غزہ کے الہلی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کو وار کرائم قرار دیا ہے۔ ہم نے دن میں ہی آپ کو اس ہسپتال پر حملہ ہونے کی خبر دکھا دی تھی۔ غزہ کے الہلی بیپٹسٹ ہاسپٹل پر آج ہوئے اسرائیلی حملے کے بعد حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حملے میں اسپتال کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ جہاں تک میری نالج ہے ایمرجنسی وارڈ پورا کا پورا اڑ گیا۔ حماس نے کہا کہ مریضوں کے ساتھ ساتھ زخمیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ اسپتال نارتھ غزہ میں آخری کام کرنے والا اسپتال تھا، آخری میڈیکل سینٹر تھا۔ حماس نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کے فسادی رویے کا حصہ ہے جسے امریکہ کا کھلا سپورٹ حاصل ہے، جبکہ دنیا بھر کے ادارے خاموش ہیں۔ اب غزہ کی ایک اور کہانی۔ سینٹرل غزہ کے دیر البلح میں ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک نے ایک فلسطینی باپ ابو ابراہیم مہدی سے اس کے سارے 6 بیٹے چھین لیے۔ سبھی 6 بیٹے، سبھی ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لہو میں ڈوبے اس غم کے باوجود ابو ابراہیم نے خود اپنے بیٹوں کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ وہ اپنی بہوؤں کو بھی بنا آنسو بہائے دلاسا دیتے رہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھے ہیں۔ ابو ابراہیم مہدی نے ایک ایسے حوصلے اور یقین کا منظر پیش کیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میری نظر میں اس وقت دنیا میں کوئی اگر مرد ہونے کی مثال پیش کر رہا ہے تو وہ صرف فلسطین کی عام عوام ہے، جو 19 مہینے سے 24 گھنٹے اس جنگ کو جھیل رہی ہے اور اب تک اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ کے مدد بھلے کوئی نہ کر پائے لیکن سپورٹ بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں غزہ پر حملوں کے خلاف مظاہرے تیز ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں تقریباً 1 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ پر اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ ہر طرف ہجوم تھا، سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ لوگ فلسطین کے جھنڈے اٹھائے نظر آئے اور ہر طرف فری فری پیلسٹائن کے نعرے گونج رہے تھے۔ بنگلہ دیش میں یہ آوازیں تیز ہو رہی ہیں۔ غزہ کا درد اب دنیا بھر میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ لوگ صرف غزہ کو سپورٹ دے سکتے ہیں، ایسے لوگ، کیونکہ وہ مجبور ہیں۔ یہ اپنے آپ میں کم نہیں ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن غزہ کو مدد کی ضرورت ہے جو کوئی نہیں کر پا رہا، اور یہ سلسلہ پچھلے 19 مہینے سے جاری ہے۔ مدد وہ کر سکتے ہیں جو ایک ملک کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرسی پر ہیں۔ عوام صرف سپورٹ دے سکتی ہے۔ عوام کو اگر سرحدیں کھلی ملیں تو وہ مدد بھی بھیج دے گی۔ عوام صرف دعا کرتی ہے یا پروٹیسٹ، وہ کر رہی ہے۔ یوکرین کی بات کرتے ہیں۔ یہاں کے سومی شہر میں سنڈے کے دن رشین میزائل اٹیک ہوا، بڑا اٹیک ہوا، کم سے کم 31 لوگ ہلاک ہو گئے، کئی زخمی ہوئے۔ یہ جانی نقصان کے اعتبار سے روس کا بہت بڑا حملہ تھا۔ سنڈے کی صبح عیسائی مذہب کے لوگ اپنا فیسٹیول پام سنڈے منانے کے لیے سومی کے مرکزی علاقے میں جمع ہو رہے تھے۔ تبھی رشیا نے 2 بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا۔
यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक कम अज़ कम इस हमले में 31 अफराद की जान चली गई और दर्जनों लोग ज़ख्मी हो गए। हमें इन लोगों के लिए भी तकलीफ़ है, हमें हर किसी के लिए तकलीफ़ होनी चाहिए। अब बात ईरान और पाकिस्तान की। ईरान के इस्लामाबाद में ईरानी एम्बेसी ने एक बुज़दिलाना और गैर इंसानी हमला करार देते हुए उस वाक़ये की शदीद मज़म्मत की है जिसमें 8 पाकिस्तानी शहरी कत्ल कर दिए गए। ये अफराद ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के एक गांव में एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे कि तभी कुछ नामालूम, कुछ अनजान मुसल्लह अफराद, हथियारबंद लोग आए और उन पर फायरिंग कर दी। ईरानी एम्बेसी ने कहा है कि दहशतगर्दी पूरे रीजन के लिए एक मुश्तरका ख़तरा है जिसमें इंटरनेशनल सपोर्ट से चलने वाले दगाबाज लोग अमन और स्टेबिलिटी तबाह करने पर तुले हुए हैं। ईरान ने ताकीद की कि तमाम ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ना होगा जो पिछली चंद दहाइयों में हज़ारों लोगों की जान ले चुकी है। उम्मीद ये करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और दुनिया के बड़े अखबारात के साथ ईरान के ज़्यादा अखबार हैं, कतर के हैं और भी हैं, कुछ को लगता है कि सिर्फ इजरायली अखबार खैर, ये तमाम ख़बरें मैंने आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। हाँ, एक ख़बर देना भूल गया कि आज भी गज़ा से इसराइल पर रॉकेट अटैक हुआ। इसराइल ने उसे इंटरसेप्ट करने का दावा किया, तमाम रॉकेट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया भर के मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।